اہم باتیں آپ کے حوالے کروں، اور زیادہ نہیں، میں صرف آج میرے پیغمبر دنیا میں آنے سے پہلے اپنی امی جان سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو پیٹ میں میرے پیغمبر رہے، تو اس وقت نبی کی برکتیں کس طرح ظاہر ہوئی۔ آج آپ کے سامنے پوری تقریر میں اسی بات کو بیان کروں، سننے کے موڈ میں ہے؟ آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے، اور کچھ نہیں کہوں گا، بس اتنا ہی کہوں گا کہ میرے پیغمبر جب اپنی والدہ سیدہ آمنہ کے پیٹ میں آئے تو آپ کی برکتیں اور رحمتیں اس وقت سے ہی شروع ہو گئی۔ کہیے سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ۔ جب کسی عورت کے پیٹ میں کوئی بچہ آتا ہے، حمل قرار پاتا ہے، تو اس عورت کو پتا چلتا ہے نا بھائی؟ کیسے پتا چلتا ہے؟ آج کے زمانے میں کوئی الٹرا ساؤنڈ ہے، لیکن الٹرا ساؤنڈ تو بعد کی چیز ہے، کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، کچھ علامتیں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے عورت کو پتا چل جاتا ہے کہ میرے پیٹ میں کوئی بچہ آیا۔ وہ نشانیاں یہ ہوتی ہیں، عورتوں کو الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں، چہرے میں اداسی چھائی رہنے لگتی ہے، بدن کمزور ہونے لگتا ہے، طبیعت اکثر نڈھال ہو جاتی ہے، آنکھوں کے سامنے کمزور اندھیرا چھانے لگتا ہے، بدن میں تھکان محسوس ہوتی ہے، چہرے میں الجھن معلوم ہوتی ہے، جس کی بنیاد پر عورتیں سمجھ جاتی ہے کہ میرے پیٹ میں کوئی بچہ آیا ہے۔ اے مسلمانوں، قربان جاؤ اپنے نبی کی شان پر۔ میرے مصطفیٰ پیارے پیغمبر جب اپنی والدہ سیدہ آمنہ کے پیٹ میں تشریف لے کر آئے تو میرے پیغمبر کی والدہ فرماتی ہے کہ جب پیارے مصطفیٰ میرے پیٹ میں آئے تو مجھے دنیا کی عورتوں کی طرح کوئی بھی علامت معلوم نہیں ہوئی، نہ مجھے کمزوری ہوئی، نہ مجھے میرے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا، نہ مجھے الٹیاں ہوئی، بلکہ عالم یہ تھا کہ جب پیارے پیغمبر میرے پیٹ میں تشریف لے کر آئے تو اب مجھے خوشیاں ہی خوشیاں محسوس ہو رہی ہے، اب مجھے خوشیاں محسوس ہو رہی ہے، ہر طرف سے خوشبو ہی خوشبو مل رہی ہے، میرے بدن میں طاقت و توانائی آ گئی۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہے ہاں وہ نشانیاں تھیں، جن نشانیوں کی بدولت مجھے معلوم ہوا کہ میرے پیٹ میں کوئی بچہ ہے۔ وہ نشانی آج کی عورتوں کی طرح نشانی نہیں تھی۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہے میں ایک رات سو رہی تھی، رات کو عالم خواب میں میں نے ایک خوبصورت اور حسین و جمیل فرشتے کو دیکھا۔ وہ فرشتہ آیا اور آنے کے بعد مجھ سے کہا اے بی بی آمنہ مبارک ہو، اے بی بی آمنہ مبارک ہو، اے بی بی آمنہ تو خوش نصیب ہے کہ تیرے پیٹ میں ایک بچہ قرار پا چکا ہے، وہ بھی کوئی معمولی لڑکا نہیں ہے۔ اے آمنہ تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ عرب کا ماہی ہے، سدرا کا راہی ہے، شب معراج کا دلہا ہے، رب کا پیارا ہے، پوری کائنات کا تاجدار ہے، ادول عالم کا مالک و مختار۔ کوئی تو نعرہ لگا دو یار، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہے کہ جب وہ فرشتہ جبریل امین تھے مجھ سے یہ کہا اور کہنے کے بعد کہا کہ اے آمنہ جب تمہارا یہ بچہ پیدا ہو تو ان کا نام یہاں پیچھے ہم جانے سب ان کا نام کٹ جائے۔ اور یہ باتیں جو بیان کر رہا ہوں سیرت کی بہت بڑی کتاب ہے جس کتاب کا نام طبقات ابن سعد ہے، اسی کتاب کے پیج نمبر 16 میں یہ پوری روایت لکھی ہے۔ حضرت جبریل امین نے کہا اے آمنہ جب وہ بچہ پیدا ہو اس کا نام محمد رکھنا، اور اے آمنہ میں تمہیں یہ تعویذ دے کر جا رہا ہوں، جب تمہارا وہ بچہ پیدا ہو تو ان کے گلے میں وہ تعویذ ڈال دینا۔ یہ کہہ کر جبریل امین وہ تعویذ خواب میں سب
سپنے میں سیدہ آمنہ کے سرہانے رکھ کر کے چلے گئے۔ میرے پیغمبر کی والدہ سیدہ آمنہ فرماتی ہے کہ جب میں نیند سے بیدار ہوئی میں نے سوچا کہ یہ تو خواب کی بات تھی، یہ تو میرا سپنا تھا، چلو ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ کیا وہ تعویذ واقعے میں سرہانے کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہے جب میں نے سرہانے سے اپنے تکیے کو ہٹایا تو وہ خوبصورت تعویذ چمک رہا تھا، دمک رہا تھا، وہ موجود تھا، اور اس تعویذ میں عربی زبان میں یہ بات لکھی تھی اعیذہ بالصمد الواحد من شر کل حاسد، میں اپنے محبوب کی آنے والے ہر فتنے سے، ہر حاسد کے حسد سے پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہیں پر میں تھوڑی دیر اپنی بات کو روک کر کے ایک آپ کو ذہن دینا چاہتا ہوں، ایک مزاج دینا چاہتا ہوں کہ آج کل کچھ لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے بھی پیدا ہو گئے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میاں یہ تعویذ کویز کے چکر میں نہ پڑو، اللہ پہ بھروسہ رکھو، تعویذ کویز کے چکر میں نہ پڑو، یہ مولوی لوگوں کا دھندا ہے۔ اللہ اکبر۔ تعویذ کو مولوی لوگوں کا دھندا بتاتے ہیں اور کہتے ہیں تعویذ پہننا یہ شرک ہے، تعویذ گلے میں لگانا بدعت ہے۔ مسلمان کی شان نہیں کہ اللہ پہ بھروسہ چھوڑ کر کے تعویذ پہ بھروسہ کرے، گلے پہ بھروسہ کرے، یہ تعویذ لگانا شرک ہے، بدعت ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں اے تقیہ کے مسلمانوں، اگر گلے میں تعویذ لگانا بدعت ہوتی، اگر گلے میں تعویذ باندھنا شرک ہوتا، تو کیا اللہ تعالی جبریل امین کے ہاتھ سے اپنے محبوب کو پہنانے کے لیے ماں آمنہ کے ہاتھ میں آسمان کے تعویذ بھیجتا؟ کیا اللہ تعالیٰ بھیجتا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ لہذا پتہ چلا کہ مسلمانوں، ارے تعویذ گلے میں لگانا یہ مصطفیٰ کی سنت ہے، اور گلے میں تعویذ لگوانا یہ میرے خدا کا سنت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بیٹا بیٹا۔ اصل میں یہ بات وہ لوگ کہتے ہیں جو لوگ اپنی مولویوں کی، اپنے اماموں کی، حافظ و قاری کی ترقی نہیں چاہتے، وہ سوچتے ہیں کہ یہ لوگ تعویذ دیتے ہیں، لوگ ان کی عقیدت مند ہیں، ماننے اور چاہنے والے ہو رہے ہیں، امام صاحب کو نذرانے پہ نذرانہ مل رہا ہے، تحفہ پہ تحفہ مل رہا ہے، امام صاحب کی عزت بڑھ رہی ہے، امام صاحب کا وقار بڑھ رہا ہے، لہذا ایسا کیا جائے ان کی آمدنی کا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے اسی پر بیٹھ رہا ہے، اور اسی کے تعلق سے ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں۔ اے لوگوں یاد رکھو، یہ علماء کرام تعویذ میں قرآن کی آیتیں ہی تو لکھتے ہیں۔ ایک حافظ کا تعویذ اس میں یا تو قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں یا میرے نبی نے جو ہمیں دعائیں دی ہیں ان دعاؤں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ ارے یہ تعویذ نہیں کی بدولت ہے کہ کتنوں کے حالات اچھے ہو گئے، بے اولادوں کو اولاد مل گئی، جس کی بیویاں ناراض تھی وہ ان کی خاتمہ بن گئی، اور ہمارے معاشرے میں ایک اچھا وقار پیدا ہوا، ایک نظام پیدا ہوا۔ اس لیے آج اس حدیث کے پاس سے یہ پیغام لے کر جائیے کہ تعویذ گلے میں لگانا یہ بدعت اور شرک نہیں ہے، بلکہ یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ تو پہلی نشانی سیدہ آمنہ نے یہ فرمائی، اب سیدہ آمنہ فرماتی ہے کہ دوسری نشانی کیا تھی جس کی وجہ سے مجھے معلوم ہوا کہ میرے پیٹ میں بچہ ہے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہے جب تک مصطفیٰ میرے پیٹ میں نہیں آئے تھے تو جب میں اپنے گھروں سے نکلتی تھی، چلچلاتی دھوپ میں نکلتی تھی، لیکن جب میرے مصطفیٰ پیٹ میں تشریف لے کر آئے تو اب عالم یہ تھا کہ میں جس راستے سے گزرتی تھی تو میری تمام سہیلیاں وہ چلچلاتی دھوپ میں جایا کرتی تھی، لیکن میں جس راستے سے جاتی تھی
آسمان میں بادل میرے سر پر سایبان ہو کر کے میرے ساتھ ساتھ چلا کرتا تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، نعرہ تکبیر. سیدہ آمنہ فرماتی ہے میرے مصطفیٰ پیٹ میں جب تشریف نہیں لائے تھے تو عالم یہ تھا مکے کی سرزمین پر، مکے کے ریگستان میں، مکے کے پہاڑوں میں جب میں چلا کرتی تھی تو راستے میں پتھر جب میرے قدم سے لگتا تھا تو کبھی کبھی میرا قدم زخمی ہو جاتا تھا، میرے قدم سے خون بھی نکلتا تھا. لیکن جب پیارے مصطفیٰ میرے پیٹ میں تشریف لے کر آئے تو اب عالم یہ تھا کہ میں جس راستے سے گزرتی تھی اگر راستے میں کوئی پتھر میرے قدموں سے لگتا تھا تو وہ میرے قدم کو کیا زخمی کرے گا بلکہ موم کی طرح میرے قدموں کے نیچے نرم ہو جائے. حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہے کہ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ زمزم شریف کے کنویں میں پانی بھرنے جایا کرتی تھی. میرے ساتھ میری سہیلیاں بھی چلا کرتی تھی. میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ پانی بھرنے جاتی تھی. ہم سبھی لوگ زمزم کے کنویں کے پاس پہنچتے تھے. میری ساری سہیلیاں زمزم کے کنویں سے پانی نکالنے کے لیے بالٹی میں رسی لگاتی تھی، پھر کنویں میں بالٹی ڈالتی تھی، پانی کھینچ کر کے نکالتی تھی، اپنے اپنے برتنوں کو بھرتی تھی. لیکن جب میرا نمبر آتا تھا میں زمزم کے کنویں کے پاس پہنچتا تھا اور کنویں میں بالٹی ڈالنا ہی چاہتی تھی، اتنے میں کیا دیکھتی تھی کہ کنویں کا پانی جو نیچے ہوتا تھا وہ خود بخود اوپر کو اٹھتا چلا آتا تھا، میرے قدموں کے نیچے آتا تھا اور پانی سے آواز آتی، اے خدا کی مقدس بندی آمنہ، اے مجھے تکلیف اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پانی تو میرے قدموں میں خود بخود چلا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان. بھیا تھوڑا سا اس کو کم کر دینا نہیں تو لوگ سمجھ نہیں پائیں گے. ہلکا سا میں عرض کر رہا تھا اللہ اکبر. حضرت سیدہ آمنہ کے پیٹ میں میرے پیغمبر ہیں، اب اس دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں لیکن نبی کی عظمت تو دیکھو، نبی کی برکت تو دیکھو. سیدہ آمنہ فرماتی ہے میں دیکھ کر حیران ہو گئی، میں دیکھ کر پریشان ہو گئی. یا اللہ ان سب کا ماجرا کیا ہے، ان سب کی وجہ کیا ہے کہ جب میں دھوپ میں چلتی ہوں تو میرے ساتھ آسمان میں بادل میرے ساتھ سایبان ہو کر کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، جب میرا قدم کسی پتھر سے لگتا ہے تو موم کی طرح نرم ہو جاتا ہے، جب میں کنویں میں پہنچتی ہوں تو کنویں کا پانی خود بخود اوپر کو چلا آتا ہے. یا اللہ اس سے پہلے تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، اس طرح کے حالات تو کبھی بھی میرے ساتھ نہیں ہوئے. سیدہ آمنہ فرماتی ہے ابھی میں سوچی نہیں تھی اتنے میں پتھروں سے، بادلوں سے، پانیوں سے آواز آ رہی ہے، اے خدا کی مقدس بندی آمنہ، اے سنو سنو تمہارے ساتھ یہ سب کچھ اسی لیے ہو رہا ہے کہ اے آمنہ تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ صرف انسانوں ہی کا نبی نہیں ہے بلکہ وہ تو پتھروں کا بھی نبی ہے، وہ تو ہواؤں کا بھی نبی ہے، وہ تو بادلوں کا بھی نبی ہے، وہ تو جمرات کا بھی نبی ہے، وہ تو حیوانات کا بھی نبی ہے، وہ تو برق و سمر کا بھی نبی ہے، وہ تو فرشتوں کا بھی نبی ہے، وہ تو رسولوں کا بھی نبی ہے، وہ تو نبیوں کا بھی نبی ہے. اے آمنہ ہم سب مل کر ماں کے پیٹ میں اپنے پیغمبر کی خدمت کر رہے ہیں. پیغمبر کی شان یہ ہے، میرے پیغمبر کا مقام یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں ہے، وہیں سے میرے پیغمبر کی عظمت ظاہر ہو رہی ہے. اور تمام چیزوں نے یہی کہا کہ اے آمنہ تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ تمام نبیوں کا سردار ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہوں، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جان ہے. آپ حضرات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں بھائی؟ کچھ باؤنس کر رہا ہے کیا؟ مجھے لگتا ہے کہ سب لوگ میری بات نہیں سمجھ رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں بھائی؟ ہاں سمجھ رہے ہیں. کیا میں راجدھانی اسپیڈ میں چل رہا ہوں؟ اگر بھیا ہو تو بتا دیجئے کہ میرا کام ہے آپ کو سمجھانا، میں اپنے اندر چینجنگ پیدا کر لوں گا لیکن آپ کو سمجھانا ہے. اور آج اسی بات کو سمجھاؤں گا
کہ میرے پیغمبر ماں کے پیٹ میں تھے تو کیا کیا اس کے آگے بیان نہیں کرنا ہے، اسی پر تقریر ختم ہو جائے گی۔ ماں کے پیٹ میں ہے مصطفیٰ، مصطفیٰ کی عظمت ظاہر ہو رہی ہے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہے میں ایک رات کو سوئی، دروازہ بند کر دیا، کھڑکی بند کر لی، کنڈیاں لگا دی، چارپائی بچھا دی، لیٹ گئی۔ ابھی مجھے ہلکی ہلکی سی نیند آئی ہی تھی، اتنے میں دیکھ رہی ہوں میرے کمرے سے آواز آئی۔ کیا آ رہی ہے؟ کون سی آواز آ رہی ہے؟ اللہ اللہ اللہ۔ سیدہ آمنہ گھبرا کر کے بیٹھ گئی، گھر میں کوئی نہیں، اکیلی ہے، دروازہ بھی بند ہے، کھڑکیاں بھی بند ہے، کمرے کے اندر سے آواز آ رہی ہے اللہ اللہ۔ چارپائی کے نیچے دیکھی کوئی نہیں، پورے کمرے میں دیکھی کوئی نہیں، سوچی کہ ہو سکتا ہے یہ آواز باہر میں کوئی لگا رہا ہو، لیٹ گئی پھر دوبارہ۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتی ہے، کیا سنتی ہے، پھر وہی آواز آ رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ اب حضرت آمنہ بالکل اس کو یقین ہو گیا کہ یہ آواز باہر سے نہیں میرے کمرے کے اندر ہی سے آ رہی ہے۔ میرے کمرے ہی میں کوئی ایک ایسا انسان ہے جو اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہے۔ حضرت آمنہ گھبرائی پریشان ہو گئی، یا اللہ کون میرے کمرے میں گھس آیا ہے؟ ابھی آمنہ نے یہ سوچا ہی تھا، اتنے میں غیب سے آواز آتی ہے، اے میری مقدس بندی آمنہ، گھبرانا نہیں، پریشان نہ ہونا، اے آمنہ۔ یہ آواز لگانے والا کوئی اور نہیں بلکہ تیرے پیٹ میں میرا محبوب میرا ذکر کر رہا، تیرے پیٹ میں میرا محبوب میری تعریف کر رہا ہے۔ اے آمنہ، پورا مکہ سو رہا ہے، پورا مدینہ سو رہا ہے، پورا عرب سو رہا ہے، پورا عجم سو رہا ہے، مگر سدرات کا راہی، عرب کا ماہی، پوری کائنات کا تاجدار، آنے والا پیغمبر، میرا محبوب تیرے پیٹ میں میرا ذکر کر رہا ہے، میری تعریف کر رہا ہے، میرے حمد و ثنا بیان کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ بھی دنیا میں نہیں آئے ہیں، ماں کے پیٹ میں ہے، وہیں سے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور مصطفیٰ کی امت کو دیکھ لیجئے کہ ہمارا کیا حال ہے۔ ہم پیدا بھی ہوئے، جوان بھی ہوئے، بوڑھے بھی ہو گئے، لیکن ہمیں ذکر الہی کرنے کی فرصت نہیں۔ آج ہمارے گھروں میں بے چینی ہے، ہمارے گھر میں سکون و قرار نہیں ہے۔ دولت تو بہت ہے لیکن گھر میں سکون نہیں ہے۔ شوہر بیوی سے ناراض ہے، بیوی شوہر سے ناخوش ہے، بیٹا باپ سے ناراض ہے، بیٹا باپ سے پریشان۔ آج طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ہمارے گھروں میں ذکر الہی ہے، آج ہماری انجمنیں ذکر الہی سے خالی ہے، آج ہماری محفلیں ذکر الہی سے خالی ہے۔ اس لیے تقیہ کے مسلمانوں، اگر تمہیں سکون دل چاہیے تو 4 ویلر میں نہیں ملے گا، اگر تمہیں سکون دل چاہیے تو اپنے کمروں کی اے سی میں نہیں ملے گا، اگر تمہیں سکون دل چاہیے تو عالیشان بنگلے میں نہیں ملے گا، اگر تمہیں سکون دل چاہیے تو پھر دنیا کے اور آرام کی چیزوں میں نہیں ملے گا، اگر سکون دل ملے گا تو صرف اور صرف ذکر الہی میں۔ اس لیے اگر اپنے گھر میں سکون چاہتے ہو تو گھروں میں ذکر الہی کو قائم کرو، نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر کو آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے، خدا کو یاد۔ اللہ کا ذکر
میرے پیغمبر ماں کے پیٹ میں ہے, پیغمبر ماں کے پیٹ میں ہے. اب پیغمبر, اللہ اکبر, پیغمبر کی جب ولادت کا وقت قریب آتا ہے, پیغمبر کی جب ولادت کا وقت قریب آتا ہے, تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں. حضرت عبد المطلب کو معلوم ہوا کہ میرے گھر میں پوتا آنے والا ہے. حضرت عبد المطلب نے میرے نبی کے والد گرامی حضرت عبداللہ کو بلایا, اور بلانے کے بعد کہا بیٹا معلوم ہوا ہے میرے گھر میں ایک نیا مہمان آنے والا ہے, بیٹا شام چلے جاؤ. شام ایک جگہ ہے عرب میں, وہاں پر تجارت کا ایک مرکز ہے, مارکیٹنگ پلیس ہے, اچھی اچھی چیزیں اس زمانے میں ملا کرتی تھی. حضرت عبد المطلب نے کہا بیٹا شام چلے جاؤ اور بہترین قسم کی چیزیں خرید کر کے لاؤ. میرا پوتا جب دنیا میں آئے گا تو ہم پورے عرب والوں کی دعوت کریں گے, جشن منائیں گے, دھوم دھام سے کھانا کھلائیں گے. حضرت عبداللہ خوش ہوئے. ایک قافلہ مکے کی سرزمین سے شام جا رہا تھا, ان کے ساتھ وہ گئے, شام چلے گئے, طرح طرح کی چیزوں کو خریدا. دل میں خوشی ہے, ارمان ہے, میرے گھر میں پہلا بچہ آنے والا ہے, جائیں گے بچہ پیدا ہوگا, لوگوں کی مہمان نوازی کریں گے. حضرت عبداللہ لوٹ کر کے آ رہے تھے, لیکن راستے میں طبیعت خراب ہو گئی. ساتھیوں نے مشورہ دیا اب تمہارا سفر کرنا ٹھیک نہیں ہے, لہذا اپنے والد کے ننیحال چلے جاؤ. حضرت عبداللہ میرے نبی کے والد گرامی اپنے والد یعنی حضرت عبد المطلب کے ننیحال چلے گئے. قافلہ لوٹ کر کے مکہ آیا. جب حضرت عبد المطلب کو پتا چلا, حضرت عبد المطلب قافلہ والوں کے پاس گئے. دیکھتے ہیں مکے کے بڑے بڑے تاجر, مکے کے بڑے بڑے بزنس مین جو گئے تھے شام سبھی لوٹ گئے ہیں, لیکن اس قافلے میں عبداللہ کہیں پر نظر نہیں آ رہے ہیں. حضرت عبد المطلب نے پوچھا اے قافلہ والوں میرا بیٹا عبداللہ کہاں ہے؟ تمام قافلہ والوں نے جواب دیا کہ آپ کے بیٹے کی طبیعت خراب ہو گئی تھی, ان کو ہم لوگوں نے آپ کے ننیال میں بھیج دیا ہے. اللہ اکبر. حضرت عبد المطلب میرے نبی کے دادا جب اس بات کو سنا, اپنے دوسرے بیٹے حارث کو بلایا, اور بلانے کے بعد فرمایا بیٹا حارث, ارے چلے جاؤ شام اور جا کر کے پتہ لگاؤ تمہارے بھائی عبداللہ کے بارے میں, ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی, جاؤ پتہ لگاؤ. حضرت حارث ہو گئے ملک شام. جانے کے بعد پتہ لگا کہ میرے نبی کے والد گرامی حضرت عبداللہ کی طبیعت وہاں پر قلیل ہو گئی ہے. توجہ کے ساتھ سنیے گا, ادھر سنیے میرے نبی کی شان. فرماتے ہیں طبیعت کیا ہوئی ہے, ادھر توجہ دیجیے, ان کا معاملہ سمجھ لیجیے گا. میرے نبی کی شان دیکھیے کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا. کن کا انتقال ہوا؟ حضرت عبداللہ کا. حضرت عبداللہ کون ہے بتاؤ بھائی, عبداللہ کون ہے؟ ہمارے پیغمبر کے والد کا شام میں انتقال ہو گیا. حارث نے آ کر خبر سنائی اپنے باپ عبد المطلب کو, تو عبد المطلب رو پڑے, عبد المطلب رو پڑے. اور جب یہ خبر پہنچی ماں آمنہ کے کان تک, تو حضرت آمنہ بھی رو پڑی, حضرت آمنہ بھی رو پڑی. اور اندازہ لگائیے کہ اس عورت کو کتنی تکلیف ہوتی ہے جس عورت کے پہلے بچے کی پیدائش سے پہلے ہی اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے. حضرت آمنہ رو پڑی. حضرت علامہ جوزی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب مولد العروس صفحہ نمبر 35 میں لکھتے ہیں کہ جب حضرت آمنہ روئی تو حضرت آمنہ کی رونے کی آواز سن کر کے آسمان میں جتنے فرشتے تھے وہ سب بھی رو پڑے, پہاڑوں میں جتنے جنات تھے وہ سب بھی رو پڑے, جنگلوں میں جتنے جانور تھے وہ سب بھی رو پڑے, دریا کے اندر جتنی مچھلیاں تھی وہ سب بھی رو پڑی. کائنات کا ذرہ ذرہ رونے لگا. جب پوری دنیا رونے لگی تو اللہ نے جبریل امین کو بلایا
اور جبریل سے پوچھا ہے میرے جبریل بتاؤ تو صحیح بات کیا ہے، آج پوری دنیا کیوں رو رہی ہے؟ جبریل بولے یا اللہ تو اپنے جس پیغمبر کو، جس نبی کو نبیوں کا سردار بنا کر کے دنیا میں بھیجنے والا ہے، وہ تو ابھی 6 ہی مہینے ہوئے ہیں، ماں کے پیٹ میں ہے، ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں، اس سے پہلے ہی وہ یتیم ہو گئی، اس لیے پوری دنیا رو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل جا کر دنیا والے کو بتا دو، دنیا والوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ارے میرے نبی کے والد کا انتقال ہوا تو کیا ہوا، ان کا خالق تو زندہ ہے جس کو موت نہیں آ سکتی۔ جب میرا نبی دنیا میں آئیں گے میں ان کی بہترین سے دیکھ ریکھ کروں گا، ان کی بہترین سے پرورش کروں گا، دنیا والے دیکھتے رہیں گے۔ اے محبوب، اے جبریل، جا کر دنیا والوں سے بتا دو کہ دنیا والوں ارے یہ سب کچھ رب کی مرضی سے ہوا ہے، لہذا رونا دھونا بند کر دو، اب رو مت۔ اگر نبی سے برکت حاصل کرنا ہی چاہتے ہو تو اپنے آنے والے نبی پر درود پڑھو۔ رات ایک بات آپ کو بتاؤں، میرے پیغمبر دنیا میں نہیں آئے ہیں نا، ماں کے پیٹ میں ہے، اسی وقت میرے پیغمبر کیا ہو گئے؟ یتیم ہو گئے۔ ایک بات بتائیے، دنیا میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو جو بچہ یتیم ہوتا ہے اس کا زیادہ ویلو ہوتا ہے جس کے ماں باپ ہوتے ہیں، اس کا زیادہ ویلو، جس کے ماں باپ ہوتے ہیں ویلو اسی کا زیادہ ہوتا ہے۔ جو بچہ یتیم ہوتا ہے اس کا کوئی وقار نہیں ہوتا، ہمارے سماج میں اس کی کوئی پوزیشن نہیں ہوتی، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، وہ ترستے رہتا ہے، وہ اچھی تعلیم و تربیت سے بھی محروم ہو جاتا ہے، وہ اچھے اچھے کپڑوں سے بھی محروم رہتا ہے، وہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ تو پھر بات جب ایسی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے چہیتے رسول، اپنے محبوب پیغمبر، نبیوں کے سردار کو دنیا میں آنے سے پہلے یتیم کیوں؟ کیا اللہ تعالیٰ کو میرے نبی سے محبت نہیں تھی؟ اگر نبی سے محبت اللہ کو ہے تو پھر میرے پیغمبر کو یتیم کیوں بنایا؟ میرے نبی کے والد کو پہلے ہی دنیا سے کیوں اٹھا لیا؟ توجہ سے سنیے گا اور میری ایک ایک بات کو نوٹ کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر کو یتیم بنا کر کے دنیا میں کیوں بھیجا؟ اگر نبی کے والد زندہ رہتے، اللہ کی مرضی یہ تھی کہ میرا پیغمبر جب دنیا میں جائے نیند لگ گئے رہے تو کسی کا احسان مند نہ رہے، کسی کا احسان مند نہ رہے، کوئی میرے پیغمبر پر اپنا احسان نہ جتائے، میرے پیغمبر کسی کا محتاج نہ رہے۔ اس لیے اللہ نے میرے پیغمبر کے والد کو دنیا سے اٹھا لیا اور یتیم بنا لیا۔ اگر میرے نبی کے والد زندہ رہتے تو کل میدان محشر میں بات یہ کر سکتا تھا کہ اللہ تیرے پیغمبر کو ہم نے پڑھایا لکھایا ہے، لہذا ان پر احسان کیا ہے۔ ماں کہہ سکتی ہے کہ یا اللہ تیرے پیغمبر کو ہم نے جوان کیا ہے، ان پر احسان کیا ہے۔ دادا کہہ سکتا ہے یا اللہ تیرے پیغمبر کے ہم نے ناز و نخرے اٹھائے ہیں، ان پر احسان کیا ہے، اور اللہ کو یہ منظور نہیں کہ میرے پیغمبر پر
آئیے میں آپ کو اپنے مطالعہ کی روشنی میں دوسری بات بتاتا ہوں کہ دوسرا کارن کیا ہے اللہ نے یتیم کو بنایا. دوسرا کارن یہ ہے اللہ علیم و خبیر ہے. اللہ نے دنیا کو بنایا, اللہ سب کچھ جانتا ہے, جو ہوا وہ بھی, جو ہونے والا ہے وہ بھی. تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ مجھے اس کے بعد دنیا میں ہزاروں لاکھوں اربوں خربوں بچوں کو یتیم بنانا ہے. اس لیے اللہ نے اپنے شہید رسول ہی کو یتیم کر دیا, نبیوں کے سردار کو یتیم کر دیا, تاکہ قیامت تک آنے والے یتیموں کی شان بلند ہو جائے, یتیموں کا رتبہ بلند ہو جائے, یتیموں کا درجہ بلند ہو جائے, اور دنیا کے یتیم بچوں کو جب اپنی یتیمی پر تکلیف ہونے لگے تو وہ میرے پیغمبر کی یتیمی کو یاد کر کے صبر کر لیں, اور دنیا والے کو بتا دیں, یتیموں سے حقارت اور نفرت کرنے والوں کو بتا دیں کہ یتیموں سے نفرت کرنے والوں کان کھول کر کے سن لو, ارے یتیم ہونا یہ کوئی عیب نہیں ہے بلکہ پیارے پیغمبر کی سنت. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر کو یتیم بنایا. اور تیسری وجہ بھی سن لیجیے, تیسری وجہ یہ ہے کہ اگر میرے نبی کے والد زندہ رہتے, اگر زندہ رہتے تو ایسا ہو سکتا تھا کہ نہیں کہ میرے نبی کے صلب سے, حضرت آمنہ کے بطن سے میرے نبی کے کوئی اور بھی بھائی پیدا ہوتے کہ نہیں, میرے نبی کے اور بھی کوئی بہنیں پیدا ہوتی, جب یہ بڑے ہوتے اب میرے نبی کی عظمت کو دیکھتے, میرے نبی کی شان کو دیکھتے, ہو سکتا ہے بھائی بھائی میں ہوتا ہے, تو ہو سکتا ہے بحیثیت انسان میرے پیغمبر کو یہ تعلق دے سکتے تھے, اے محمد عربی, جس بات کی اولاد تم ہو اسی بات کی اولاد تو ہم بھی, جس ماں کے نور نظر تم ہو اسی ماں کے نور نظر تو ہم بھی ہیں, جس ماں نے تم کو دودھ پلایا ہے اسی ماں نے تو ہم کو بھی دودھ پلایا ہے, جس باپ نے تمہاری پرورش کی ہے اس باپ نے تو ہماری بھی پرورش کی ہے. تم تو ہماری ہی طرح ہو, تم تو ہماری ہی طرح ہو, تم تو ہمارے بھائی ہی ہو نا, تم تو ہماری ہی طرح ہو, تم تو ہم جیسے ہی ہو, یہ کہہ سکتے تھے. اور اللہ کو یہ منظور نہیں, اللہ کو یہ پسند نہیں کہ دنیا کا کوئی انسان میرے نبی کے برابر ہونے کا دعویٰ کر سکے, میرے نبی کے ہم جیسا ہونے کا خیال کر سکے, سوچ سکے, تصور کر سکے. اسی لیے اللہ نے باپ کا سایہ اٹھا لیا اور بتا دیا کہ دنیا والوں مجھے منظور نہیں ہے, مجھے برداشت نہیں ہے, مجھے کوئی پسند نہیں ہے کہ دنیا کا کوئی اور انسان میرے نبی جیسا ہونے کا تصور کرے. اے دنیا والوں, اے یاد رکھو میں بھی بے مثال ہوں تو میرا پیغمبر بھی بے مثال ہے, اے میں بنانے میں بے مثال ہوں تو میرا پیغمبر بننے میں بے مثال ہے. اللہ اکبر. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر کو کیا کر دیا, یتیم کر دیا. آپ لوگ سن رہے ہیں کہ نہیں بھائی؟ سن رہے ہیں, سمجھ میں آ رہا ہے میں کیا بیان کر رہا ہوں. نبی ماں کے پیٹ میں ہے, میں نے پہلے ہی کہا تھا, اسی پر بولوں گا آگے نہیں. ماں کے پیٹ میں ہے نبی ماں کے پیٹ میں ہے, اور نبی کی برکتیں ظاہر ہو رہی ہے. جب اللہ اکبر سنیے, جب 8-6 مہینے ہوئے
چھٹا مہینہ ہوا تو حضرت سیدہ آمنہ سوچنے لگی یا اللہ ایسا ہے اب تو ولادت کا وقت قریب آ رہا ہے، چلو خانہ کعبہ کو ایک مرتبہ دیکھ لیا جائے، زیارت کر لیا جائے، طواف کعبہ کر لیا جائے۔ سیدہ آمنہ اپنے کمرے سے نکلی، حرم کعبہ میں پہنچی، کعبے کا طواف کیا، کعبے کا چکر لگایا، کعبے کے ارد گرد گھومی۔ اب گھومنے کے بعد جب سیدہ آمنہ اپنی جگہ پہ رکی تو کیا دیکھتی ہے کہ کعبے کے اندر حرکت پیدا ہو گئی۔ سبحان اللہ، کعبے کے اندر حرکت پیدا ہو گئی۔ آمنہ سوچنے لگی یا اللہ کہیں زلزلہ تو نہیں آ گیا، یہ کعبہ ہل رہا ہے، بات کیا ہے۔ سیدہ آمنہ اپنی جگہ پر رک گئی، ڈر گئی، سہم گئی۔ کیا دیکھتی ہے کعبے کے اندر حرکت پیدا ہو گئی، کعبہ دائیں سے ہلا، کعبہ بائیں سے ہلا، کعبہ آگے سے ہلا، کعبہ پیچھے سے ہلا، اور ہلنے کے بعد ایسے جس طریقے سے جب آندھی آتی ہے تو کوئی پیڑ ہلنے کے بعد اپنی جگہ کو چھوڑ دیتا ہے، اسی طریقے سے کعبہ نے زمین کو چھوڑ دیا۔ کعبہ جو اللہ کا گھر ہے وہ اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ اب آمنہ پریشان ہو گئی، یا اللہ یہ تو پہلی بار دیکھ رہی ہوں کہ ایک گھر اپنی جگہ سے اٹھ گیا ہے، کعبہ اٹھ گیا۔ آمنہ دیکھنے لگی، آمنہ کیا دیکھتی ہے کہ کعبہ اٹھا، اور اٹھنے کے بعد آمنہ کے قریب آ گیا۔ پھر آمنہ کے قریب آنے کے بعد وہ کعبہ آمنہ کے دائیں طرف گیا، اور دائیں کے بعد پیچھے گیا، پیچھے کے بعد بائیں آیا، پھر قریب آ گیا، پھر دائیں گیا، پیچھے گیا۔ اس طریقے سے کعبہ آمنہ کے چاروں طرف گھوم رہا ہے، آمنہ کے چاروں طرف چکر کاٹ رہا ہے، آمنہ کا طواف کر رہا ہے۔ اب آمنہ حیرت میں پڑ گئی، یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آمنہ نے زبان حال سے کہا، ایک کعبہ، ایک کعبہ، پوری دنیا کا کعبہ تو تو ہے، رسولوں کا کعبہ تو، نبیوں کا کعبہ تو، ولیوں کا کعبہ تو، غوث کا کعبہ تو، نبیین کا کعبہ تو، صدیقین کا کعبہ تو، صالحین کا کعبہ تو، فرشتوں کا کعبہ تو، ایک کعبہ، پوری دنیا کا کعبہ تو تو ہے، پوری دنیا تو تیرا طواف کرتی ہے۔ ایک کعبہ بات کیا ہے کہ آج تم میرا طواف کر رہا ہے، آج تم میرا چکر کاٹ رہا ہے، آج تم میرے چاروں طرف گھوم رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب سیدہ آمنہ نے کعبے سے یہ کہا تو کعبے سے آواز آئی، اے خدا کی مقدس بندی، تو نے سچ کہا، نبیوں کا کعبہ ہے، رسولوں کا کعبہ ہے، ولیوں کا کعبہ ہے، آواز کا کعبہ ہے، اقدار کا کعبہ ہے، فرشتوں کا کعبہ ہے، نبیوں کا کعبہ ہے۔ اے آمنہ پوری دنیا کا کعبہ میں، لیکن اے آمنہ میرا کعبہ وہ بچہ ہے جو تیرے پیٹ میں جلوہ افروز ہے، تیرے پیٹ میں جلوہ افروز ہے۔ اے آمنہ پوری دنیا کو میرا طواف کرتی ہے، اور آج میں محمد رسول اللہ کا طواف کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ ارے کعبہ تو دیکھ چکے ہو، کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ جن کے سجدے کو محراب کعبہ، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان دعاؤں کی لطافت، میرا کو سلام، ادھر کعبہ، ادھر کعبے کا کعبہ، ادھر کعبہ، ادھر کعبے کا کعبہ۔ بتا زاہد اب میرا سجدہ کدھر، بتا زاہد اب میرا سجدہ کدھر ہو۔ حضرت آمنہ کے پیٹ میں ہے میرے پیغمبر، چھٹا مہینہ ہے۔ جب پیغمبر پیٹ میں تشریف لائے ہیں تو نبیوں کو بھی آمد شروع ہو گئی۔ ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی نبی آتے گئے اور حضرت آمنہ کو خوشخبری سناتے گئے۔ کسی مہینے میں آدم، کسی میں موسیٰ، کسی میں عیسیٰ، کسی میں ابراہیم، کسی میں شیش، کسی میں صالح، بڑی تفصیل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب آئے تو سیدہ آمنہ نے اس سے کہا کہ یہ آمنہ تو بڑی خوش نصیب ہے۔ آمنہ نے کہا، فرماتی ہے کہ بڑے خوش
बहुत लंबे चौड़े कोड़े। जब वो आए तो मेरा पूरा कमरा खुशबू से मुअत्तर हो गया। मेरे पूरे कमरे में रोशनी पैदा हो गई। कहा कि ए आमना, तू बड़ी खुशनसीब है। ए आमना, तेरे पेट में जो बच्चा है वो रसूलों का इमाम। हजरत आमना सोचने लगी कि मन अंता, आप कौन बुजुर्ग हैं ये कह रहे हैं? तो आने वाले ने कहा, ए आमना, अना अबूहु आदम, मैं इनका बाप आदम अलैहिस्सलाम। ये मेरे पैगंबर की आने की खुशखबरी हजरत आदम अलैहिस्सलाम हजरत आमना को दे रहे हैं। ये बताइए, जब मेरे पैगंबर की विलादत हुई थी उस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहाँ थे? क्या दुनिया में हयात से थे? नहीं थे ना। सबसे पहले इंसान हजरत आदम। मेरे आदम सबसे पहले, मेरे मुस्तफा को अल्लाह ने सबसे पहले आखिर में मबूस फरमाया। बीच में हजारों साल यानी कई हजार साल गुजर गए थे हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मिसाल। लेकिन अल्लाह की शान को देखिए, हजरत आदम इंतकाल करने के बावजूद भी हजरत आमना के पास आ रहे और खुशखबरी सुना रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि पेट में लड़का है या लड़की ये अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। लेकिन हजरत आदम कह रहे हैं कि तेरे पेट में लड़का है, वो भी आम लड़का नहीं, नबियों का इमाम है। तो एक लोगों पता चला कि जो अल्लाह वाले होते हैं वो मरते नहीं है, बल्कि वो जिंदा है और अल्लाह के हुक्म से अपनी मर्जी से जहां चाहते हैं वही जाते हैं। बस फर्क इतना है कि अल्लाह ताला अपना वादा पूरा करने के लिए, अपने कानून को बरकरार रखने के लिए उनको जमीन के ऊपर से जमीन के नीचे कर देता है। जगह बदल जाती है, मकान बदल जाता है, हैसियत बदल जाती है, लेकिन इंसान वही रहता है। अल्लाह अकबर। अब हजरत आदम कह रहे हैं, ए आमना, तुम्हारे पेट में लड़का है, वो नबियों का इमाम। क्या हजरत आदम ने सैयदा आमना के पेट को देखा था? नहीं। जाहिर सी बात है, जो नबियों के इमाम की माँ हो उनको कैसे हजरत आदम देखे? लेकिन पेट, बच्चा तो पेट में है, लेकिन बाहर से कह रहे हैं कि लड़का है और वो भी नबियों का इमाम है। तो एक तकिया वालों जुमला नोट कर लो, अरे जब निगाहे आदम का ये कमाल है तो निगाहे मुस्तफा का कमाल क्या होगा? इसलिए आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इरशाद फरमाते हैं कि और कोई गायब क्या तुमसे निगाह वाला, जब ना खुदा ही छुपा तुम भी करो। अल्लाह अकबर। हजरत आदम आई। अच्छा, जब वलादत का वक्त करीब आया, जब वलादत का वक्त करीब आया तो अल्लाह, उस वक्त हजरत अब्दुल मुत्तलिब घर में नहीं थे, खाना काबा के तवाफ के लिए गए थे। और हजरत आमना, मेरे नबी के वालिद का तो पहले ही इंतकाल हो गया और हजरत सैयदा आमना की सास का भी इंतकाल हो गया था। सैयदा आमना घर में बिल्कुल अकेली है। अब नबी की विलादत का वक्त करीब आ रहा है, दर्द शुरू हो गया, दर्द से शुरू हो गया। हजरत आमना को पता चल गया कि अब नबी की विलादत का वक्त करीब आ गया। के लिए क्या करेगी? हजरत अब्दुल्ला ससुर भी नहीं, सास भी नहीं। ससुर तवाफ काबा के लिए गए हैं, सास का इंतकाल हो गया है, शौहर भी नहीं है, उनका भी इंतकाल हो गया है, घर में कोई नहीं है। एक औरत को बुलाई और बुलाने के बाद कहा कि मेरी बहन चली जाओ, मक्के की गायों में से किसी के पास जाओ, किसी गाय को बुला करके लाओ, अब मैं दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती, विलादत का वक्त करीब आ गया है। वो औरत बेचारी गई, मक्के की गायों के पास गई, पहुंची, जाकर के कहा कि तुम्हें बहन चलना है विलादत के लिए। पूछा किसके घर चलना है? कहा कि अब्दुल्ला के